وَإِذْ قَرَأْتُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَكُنْتُمْ تَجْهَلُونَ إِنَّمَا الْأَرْضُ تَجْرِي حَوْلَ شَمْسِهَا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو آپ نے سنا یہ قرآن نہیں ہے، جبکہ یہ کسی نے قرآن کی طرح ایک صورت لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تو کیا جس انسان نے اس صورت کو لکھنے کی کوشش کی تو اس نے قرآن کو غلط پروو کر دیا؟ نہیں، کیونکہ بھلے ہی یہ قرآن کی طرح سننے میں اور دیکھنے میں ہو سکتا ہے، پر یہ قرآن کی طرح بالکل نہیں، کیونکہ قرآن کی خوبصورتی صرف آواز یا وشاحت میں نہیں ہے، اس کا بے مثال ہونا بہت ساری چیزوں پر بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلا، قرآن نے عربی آداب کا پورا نظام ہی بدل دیا۔ اس نے شاعری اور نثر کے علاوہ ایک نئی تیسری ساخت بنا دی جس کو عرب والوں نے فوراً سمجھ لیا۔ دوسرا، یہ اپنے ساتھ تجوید کا نیا علم لے کر آیا، کیونکہ آپ قرآن کے علاوہ عربی میں کوئی بھی چیز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ قرآن کی طرح بالکل بھی ساؤنڈ نہیں کرتی۔ تیسرا، قرآن نے پرانے الفاظوں کو نئے معنی دیے، نئے الفاظ اور نئے جملے بنائے۔ مگر غور کرو، سورۃ البقرہ میں 84 الفاظ ایسے تھے جو کہ عربوں نے کبھی نہیں سنے تھے، پر پھر بھی جب انہوں نے قرآن میں سورۃ البقرہ سنی تو انہیں پوری سورت آرام سے سمجھ میں آ گئی۔ چوتھا، صحیح مطلب۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی بات کو بس رائمنگ میچ کے حساب سے لکھ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے قرآن کا چیلنج جیت لیا، کیونکہ اگر کوئی کچھ نیا لائے تو اس کا کچھ ریئل مطلب بھی ہونا چاہیے اور سینس بھی بنانا چاہیے، یہ نہیں کہ اول جلول کچھ بھی۔ تو اللہ کا چیلنج آج تک کبھی کوئی نہیں توڑ پایا، نہ ہی قیامت تک توڑ پائے گا، کیونکہ ان 4 ریکوائرمنٹس کے علاوہ بھی ڈھیروں میریکلز ہیں قرآن میں جو انسان کیا کوئی اے آئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ اگر آپ کو اور اسلامک فیکٹ جاننے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔